حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینے الوں کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی, کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا, کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں, چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا, کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ, جگہ جگہ جاؤ. جی کو ساٹے ورگا ملیا تو بہ جیا, جی نہ ملیا تو واپس آ جایا. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنڈتے کرتا پھرے. کو مل گیا نا, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, جگہ جگہ جائیں. کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں. چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی. بلے شاہ ادیو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, سادہ آدمی تھا, دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے, ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے, پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار. ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں, سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا, تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, اللہ نے بندوبست کیا. آئے, کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں. کہنے لگے دے تو دیتا پر فریدالدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی او جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید, جا اسے جا کے بتا, اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا, اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا, یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں, تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا کہ محبوب بلاوے ایک دم, ایک دم, یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو, جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے, سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی لائیے.
تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں, یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے, بلے شاہ دیو جانے, اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی, آپ عجیب بات کرتے ہیں. نہیں چلتی تو نہ چلے, لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی کچی باتیں کرنا, کمزور باتیں کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں, کل سے نیک ہو جاؤں گا, پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے, تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا, غلامی کر لی تو لہذا کر لی. اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. اب یہ کوئی دیکھے نا, ایک صحابی کھڑے تھے, کنز المال میں روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا, ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ. ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا, حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت زید بن حارثہ بار مسجد نبوی کی گلی میں تھے, ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا, اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا, میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے, میں وہاں کھڑا تھا, میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا, نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے, جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا. تو حضور نے رخ پھیرا, فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا, ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا. انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا, جوتے لوگوں کے جوتے, میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا. تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا, نہ انس کو کہا تھا, نہ مرثد کو کہا تھا, میں نے تو فلانے کو کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں, ہم ویسے نہیں کرتے, جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں. نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں, یہ کمزور لوگوں کی باتیں, یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے, تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے. حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت حضور نے فرمائی, ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف. ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی, فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے, جے کر یار دے نام دا ملے میڑا. ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے, کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے, تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے. تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا, تانا دینے والوں کی پرواہ. تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں, بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے, اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی, کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں. پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا.
تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی۔ ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دے تانا جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو، مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا، محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی، بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں،
عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے اپنی حفاظت کے